کسی دوست نے یہ رکا دیا ہے اور لکھا ہے جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں، وہ بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو بیٹے کے لیے دعا کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی۔ لیکن کیونکہ یہ جی میری صرف 4 بیٹیاں ہی ہیں تو اس میں تھوڑا گلہ بھی ہے، تو ایسے نہیں کرنا، بیٹیاں تو حضرت رحمت ہوتی ہیں۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو بیٹے ہی آگے آتی ہیں، یہ یاد رکھا کریں، جب خدمت کی باری آتی ہے نا تو پھر بیٹی ہی آگے آتی ہیں، بیٹے شیٹے نہیں کوئی اتنی خاص لفٹ کرواتے، ان کے پاس ہزارہ عذر ہوتے ہیں بھاگنے کے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بیٹے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بیٹیاں ہی پیش ہوتی ہیں۔ یہ سیرت کی کتابیں ہیں نا، آپ پڑھا کریں حضرت، پھر آپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں ہوتی کیا ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی ہیں، تو کیونکہ 3 تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی میں وصال فرما گئیں، تو پھر لکھا ہے کہ ایک روز نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھی کھانا تناول کر رہی تھی، تو آپ نے آدھی روٹی کھائی۔ وہ مصرع نا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے باپ کی محبت کے لیے دل دھڑکا ہوگا، تو جب آدھی روٹی کھا لی نا تو دل میں خیال آیا، وہ فاطمہ تو نے تو آدھی کھا لی، پتہ نہیں بابا جان نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ کبھی بیٹیوں کے لیے کچھ ایسا گندہ مندہ نہ سوچنا، یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت، رحمت ہوتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ سیدہ نے نا وہ جو روٹی ہے نا اس کو اپنے پلو میں لپیٹا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور لا کر نا بارگاہ نبوت میں وہ آدھی روٹی پیش کی۔ تو نبی علیہ السلام سے کیا چھپا ہے حضرت، لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ چوتھی میری تھی۔ تو آدھی کھائی تو دل سے آواز اٹھی فاطمہ پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو یہ آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے نا حضرت فاطمہ سے وہ آدھی روٹی لے لی، اور جب ایک نوالہ لگا چکے نا تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ آج 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا ہے۔ یہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت، میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی ہے، مجھے حوالہ تو اس کا نہیں یاد کوئی بھی، نہ کتاب یاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں والے کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں، لیکن خرابی کیوں بن جاتی ہے یہ جملے جن میں شکوہ ہے، گلہ ہے، جی میریاں 4 بیٹیاں ہیں، تو بھائی کیا بیٹیاں ہونا جرم ہے؟ شکر کر تجھے اللہ نے 4 رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے حضرت کہ ہم جب بھی رحمت ہوتی ہے نا تو ہم پیشانی پہ شکن ہی ڈالتے ہیں۔ بارش رحمت ہے لیکن شکن، مہمان رحمت ہے لیکن شکن، بیٹیاں رحمت ہے لیکن شکن۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے، بس اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ اور میں نے چلو مجھے بات اپنی بھی یاد آ گئی کہ یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ میں نے گھر میں بیٹھا تھا، فراغت تھی، تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یاد کہ بچے کیا کھیل رہے تھے۔ وہ کو پرچیاں ڈالی تھیں، ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ، ایک پہ لکھا تھا وزیر، ایک پہ لکھا تھا قاضی اور ایک پہ لکھا تھا چور۔ ان 4 پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے، پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے۔ اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی آئی وہ بادشاہ بن گیا، جس کے حصے میں قاضی کی آئی وہ قاضی بن گیا، جس کے حصے میں وزیر کی آئی وہ وزیر، اور ایک کے حصے میں آنی ہے چور کی۔ تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچیاں آنی ہیں اس کے لیے پھر بڑے سخت معاملات ہیں، بادشاہ سلامت اس کو جو چاہے حکم دے۔ اب جو میرا بڑا بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو،
تو بیٹیوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے. وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے، کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو، کسی کو کہہ رہا ہے. میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا. میں نے کہا یار ایک ہی کرن ہے. میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاؤ. ایک کو ڈراپ کر دیا تو پھر وہی والا کام میں نے کیا. میں نے پرچی تو نہیں پھاڑی، لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا پین سے نشان لگا دیا. اب 2-4 بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا. تو میں نے کہا چل یار ہوں بچیاں ہوئی بادشاہ بنائیے. تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ جس پہ نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے. اب بادشاہ والی اس نے اٹھا لی تو میرے حصے میں آ گئی چور والی پرچی. اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے، تو سب نے بتایا. تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کیا بنے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں چور بنا. میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لگ کے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. میرے گلے لگ کے رو پڑی. خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں حضور کے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. حالانکہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا، یہ آپ کی دلجوئی کے لیے سنا رہا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولنا. یہ رحمت ہوتی ہیں. میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے اس بات کا. میں ایسی باتیں نہیں سناتا. وہ میرے ساتھ لگ کے نہ رو پڑی، حقیقتاً رو پڑی اور کہتی میرے بابا چور نہیں ہے. یہ رحمت ہے. بیٹیوں سے محبت کروا دیں. اور میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے گی. میں سسا نامی میں ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا، دادیوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑوں گا. خدا کا واسطہ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. میں نے بڑی اذانیں دی ہیں، اب میں نہیں دینے جاتا، کیونکہ جس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہو نا، فوتگی والے گھر میں بھی ایسا سما نہیں ہوتا ہے. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کے گھر میں ایسا سما ہوتا ہے. نہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. ہاں بس ان کی تربیت کرو. ان کی تربیت کرو. ان کو ایک اچھی بیٹی بننا سکھاؤ، ان کو ایک اچھی بہن بننا سکھاؤ. ان کی تربیت کرو. آج بس یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ تربیت نہیں ہو رہی. باقی حضرت جی بیٹیوں کا کیا کہنا، بیٹیاں تو رحمت ہیں. اللہ ان بچیوں کو سلامت رکھے. یہ ٹھنڈک ہیں حضرت، یہ ہمارے گھروں کی رونق ہیں. پتہ نہیں حضرت کس گھر میں رونقیں ان کی وجہ سے لگی ہیں. حقیقت ہے حضرت، یہ واقعتاً رحمت ہے. بس یہ ہے کہ ان کو نمازی بناؤ. ان کو دوپٹے اور چادر کی محبت سکھاؤ بچیوں کو. ان کو بتاؤ کہ ہماری سیدہ فاطمہ کیسی تھی. ان کو بتاؤ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی تھی. بس اتنا کام کرو حضرت. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ میں اس کا آپ کے سامنے مفہوم بیان کروں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا، آتا ہے نا بندے کو غصہ آیا لیکن اس نے غصے کو پی لیا، ضبط کر لیا. حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، سامنے بندہ کمزور تھا. کیونکہ ہمیں غصہ آتا ہے تو سیاح غصہ آتا ہے. حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کا نظام ہے. کبھی کسی کو ایسے کہ وہ غصہ آیا، بیوی پہ آئے گا، بہن پہ آئے گا، اگر بھائی غریب ہے تو اس پہ آئے گا، نوکرانی پہ آئے گا، نوکر پہ آئے گا، اپنے ورکر پہ آئے گا. سیاح غصہ یہ میری ناقص سی سمجھ ہے کہ یہ بھی سیاح غصے کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ آگے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو غصے کو ضبط کر لے، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا. بھائی مجھے ایسے کہ کوئی غصہ آئے تو میں تو نافذ نہیں کر سکتا اس کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے غصہ آئے اور اسے ضبط کر لے. حالانکہ وہ غصہ کر سکتا تھا، اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے نہیں کیا، ضبط کر لیا، پی لیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسے انعام کیا ملے گا کہ بروز قیامت اللہ جل شانہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اسے کہے گا ان حوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے. اب آپ دیکھ لو حضرت نافذ کرنا ہے یا یہ امتحان رہا ہے. وہ امتحان لے گا، کبھی چھوٹا لے گا، کبھی بڑا لے گا، کبھی ٹیسٹ ہوگا، کبھی فائنل امتحان.
لیے غصہ پی جائے. اللہ دکھ کی بات ہے، یہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا مجھے. ہاں جہاں آنا چاہیے ہمیں نہیں آتا. اس لیے رحم فرما، معاف فرما، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی علیہ السلام کے خادم اور خادم خاص ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے ایک روز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے اپنے نوکر پہ بڑا غصہ آتا ہے تو کتنی بار معاف کروں؟ بٹ ڈرنے والے لوگ تھے، تقوی والے لوگ. اے اللہ کے رسول میں کتنی بار معاف فرماؤں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی بار تو اپنے لیے اللہ سے معافی چاہتا ہے نا اتنی بار اسے بھی معاف کر دیا. ہمارے معاشرے کا بڑا عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے، بڑا عجیب و غریب. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، ہمارے معاشرے کا اسی طرح مزاج ہوتا ہے. بڑا معاف کر دیا، معاف کر دیا. کوئی نام کیا ہوگا؟ اللہ ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا جو ان نوروں سے جو چاہتا ہے. اور ان کے حضرت صوفیہ کا ایک اپنا مزاج ہے، ہم اس سے آگے اس لیے نہیں جاتے. تو باقی حضرت جی جو اللہ نے حوروں کو حسن جمال عطا کیا ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کیا کہنا ہے؟ دنیا میں تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. یہ دیکھیں نا آج سورج نہیں نکلا، بادلوں نے سورج کو گھیر رکھا تو روشنی کم ہے نا. تو جب رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. تو کتنی روشنی ہے سورج کی. ایک حدیث پاک بس میں بیان کر دیتا ہوں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی جنتی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف جھانک لے گا تو اللہ نے اس کے چہرے کو اتنا نور عطا کیا ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے ماند پڑ جائے گی. تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ بندے تو غصہ کر سکتا تھا، تو نے میرے لیے نہیں کیا. تو اگلے کو تھپڑ مار سکتا تھا، میرے لیے نہیں مارا. دیکھ دو لینی میں بیٹھے جو تجھے حور پسند ہے نہیں. ماشاء اللہ میلاد مبارک کا ماہ ہے. حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص آیا کیونکہ اچھا خاصا رش ہوتا تھا جمعہ میں. تو آ کے عرض کردہ حضور میں نے آگے بھی شاید 100 سے زیادہ مسجدیں بنائی ہیں، تو میں پھر ایک مسجد بنا رہا ہوں. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ذرا اعلان فرمائیں کہ احباب میرے ساتھ تعاون کریں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. تو دیکھو حضرت کتنا درد تھا آپ کے اندر. آپ اس کو فرمانے لگے بھائی جی مسیتیں ہی بنائی اندھے کو نمازی بھی بنایا جائے کہ نہیں. بہت بہت بڑی محفل، بہت بہت بڑے اجتماع، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں. مسجدیں پھر ویران کی ویران. بہت بہت بڑی محفل، بڑی بڑی دنیا حضرت، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں. مسجدیں پھر ویران کی ویران ہی ہے. نہیں حضرت حضور نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک کا ماہ ہے. پکا ہو جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. نماز نہیں. بھائی آمد پاک کا مقصد تو یہی تھا. یہ تو نہیں تھا گلیاں بھی سج جائیں، بازار بھی سج جائیں، اور سجنے چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن حضرت مسجدیں ویران ہوں، مسجدیں آباد کرو، مسجدیں آباد. اور دھیان رکھو حضرت ایک ہماری خوشی ہے، یہ جو ہم گلیاں سجا رہے ہیں یہ ہماری خوشی ہے، بھئی ہمارے آقا ہے. لیکن نماز ان کی خوشی ہے. اس بات کا دھیان رکھنا، نماز ان کی خوشی ہے. اور یہ جتنے بھی مقرب گزرے ہیں یہ اس لیے مقرب تھے کہ وہ ان کی خوشی کا دھیان رکھتے تھے. میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ نے
آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک گیا تو ظاہر ہے جب بندہ مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے نا تو بندے کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بس اب حاضری ہو نبی علیہ السلام کے دربار مبارک. لیکن اس سے پہلے ایک ان کی خوشی بھی ہے. ہماری خوشی ہوتی ہے کہ بس اب دربار عالیہ میں حاضری ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ایک خوشی ان کی بھی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب مسجد میں داخل ہوا نا نبی علیہ السلام کی تو یہ خواہش غالب تھی کہ بس اب نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضر. لیکن حضور کی خوشی کیا ہے کہ اگر تم گھر سے وضو کر کے آئے ہو باوضو ہو تو پہلے آ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو. اب کہتے ہیں یہ جنگ ہے، میری خوشی ان کی خوشی، میری خوشی ان کی خوشی. میری خوشی تھی بس حاضر ہو جاؤں، لیکن نبی علیہ السلام کی خوشی تھی کہ باوضو ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ. کہتے کیا ہوا، کرم ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کی خوشی ہے میں نے اس پر عمل کیا اور 2 رکعت نہ میں نے تحیت المسجد کے پڑھے پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ، جو نبی علیہ السلام کی خوشی تھی. اور کہتے جب میں حضور کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا نا تو پھر روزے سے آواز آئی جلدی آ میں تیرا مشتاق ہوں. بھائی نماز ہمیں بڑوں نے کیا بتایا کہ نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اب بندہ سارا کچھ کرے، لنگر بھی بٹ رہا ہے، دیگیں بھی پک رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو سچ بتانا، جھوٹ بڑے بولے جا سکتے ہیں حضرت، تو کیا پھر اس نے حضور نبی علیہ السلام کو خوش کیا؟ اس لیے نماز پڑھو اور خالی پڑھو نہ حضرت، دعوت بھی دو نماز کی. دعوت بھی دو. مسجدیں نوحہ گناہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں حضرت حضور تو مسجدیں سجانے آئے تھے نا حضرت، آج مسجدیں ویران ہیں. اور پڑھ کے تو دیکھو حضرت، یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا تو ہم بس نماز پڑھو، دعوت دو نماز کی، دعوت دو. اور کوشش کرو کہ با جماعت نماز پڑھی جائے. پھر دیکھو تو صحیح ہے. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا فیصلہ ہی کرنا ہے اور کیا ہے. 2 رنگی چھوڑ